ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ بڑا طویل کلام ہے میری سنت کا یہ۔ جی جی، ہم بس میں تھے، بدر شریف سے واپس آ رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی، اور عرب شریف میں تو جب بارش ہوتی ہے نا تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے نا کہ آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا، یعنی ایسی برستی ہے۔ ابھی بھی جیسے ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بنو سعد کی زیارت کر کے آئیں، یعنی وہ مبارک مقام جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 4 سال بچپن کے گزارے ہیں۔ اشفاق بھائی، دنیا میں مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی جگہ وزٹ کو نہیں ملی، میرا تو اتنا زیادہ چلن ٹریول بھی نہیں، انٹرنیشنل ٹریول پاکستان میں تو اللہ کی رحمت سے بہت ٹریول رہا ہے، کوئی جگہ میں نے ایسی صحت افزا مقام، پر فضا پر بہار مقامات بھی دیکھے ہیں، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سانس لینے کا بھی مزہ آ رہا ہو۔ اچھا، یعنی آپ سانس لے رہے ہیں اور اس میں آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ بنو سعد یہ وہ جگہ ہے، فریش ایئر بھی وہاں محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی جو فریگرنس ہے نا، جو خوشبو ہے، وہ وہاں آپ کو سانس لینے کا بھی مزہ کیا بات ہے۔ ہے۔ اچھا، ہم جب واپس وہاں سے ہونے لگے تو بارش جو ہے وہ کچھ بوندیں جو ہے برس رہی تھیں، وہ بوندیں ہم پہ پڑیں اللہ کی رحمت سے۔ پھر جب گاڑی جو ہے روانہ ہوئی چلی تو، اور ایسی بارش ماشاءاللہ کہ لاجواب بارش تھی، تو بارش مکہ شریف کی اللہ نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی عطا فرمائے، اور اس میں طواف کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش میں طواف کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فضائل بھی اس کی جو ہے وہ ارشاد فرمائے، میرے ساتھ حج کرنے والے کی طرح اس مضمون کی روایات یہ بارش میں طواف کرنے کی موجود ہے۔ بارش میں طواف کرنے کے حوالے سے رحمت میں تیراکی کا بھی ہے نا، سبحان اللہ، رحمت میں اس نے سوئمنگ کی، تیرا کیا بات ہے، ہوتا لگا ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ بارش میں طواف کرنے کے حوالے سے ایک بات اب چل ہی نکلی ہے تو میں اور کہہ دوں۔ اشفاق بھائی، اگر تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور آپ بارش میں طواف کر رہے ہیں تو اس کے بعد یا تو آپ ہوٹل میں آ کے اپنا احرام تبدیل کر لیں، اور آپ ڈرائے احرام پہن کر کے آپ صفا مروہ کی صحیح کریں۔ اچھا، اور اگر آپ اسی گیلے احرام کے اندر آپ جو ہے وہ صفا مروہ چلے گئے تو پھر وہاں چونکہ اے سی بھی ہوتا ہے، وہ چل ہی رہا ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، اور بہت تیز، اور ایسی بات ہے، یعنی آپ زمین بھی مطلب صحیح یک ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے۔ جی جی، تو یہ آپ کو پھر کیا ہو سکتا ہے، فلو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، ہیلتھ ایشو بھی ہو سکتا ہے، جس کو پین وغیرہ ہے، جوائنٹ میں پین ہے بالخصوص، ان کو اور زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو طواف اگر آپ نے کیا ہے، ہمیں اللہ نے تو جا سکتے ہیں کیا حرم میں آپ ہیں طواف کر کے پھر آپ ہوٹل جا سکتے ہیں بغیر صحیح کرے؟ یہ بھی ایک ایشو ہے نا، بعض لوگوں کو اس میں سوال ہوتا ہے کہ ہم حرم چھوڑ کیسے سکتے ہیں، جب تک پورا عمرہ نہیں کیا ہم باہر کیسے جائیں؟ باہر جا سکتے ہیں، احرام چینج کرنے کے لیے جا تو سکتے ہیں، احرام اتار دیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ آج امیر سنت نے یہ جواب دیا اس کا، آپ نے فرمایا احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، 2 چادریں ریکوائرمنٹ ہے۔ صحیح، احرام ایک حالت کا نام ہے، ایک نیت کا نام ہے، ایک نیت کا نام ہے، جیسے آپ نے فرمایا، بڑا خوبصورت لفظ لیا آپ نے ماشاءاللہ۔ کام حج پروگرام آپ نے بھی کئی سال کیا ہے ماشاءاللہ، اور ہے سفر بھی ہے آپ کا، تو معلومات ماشاءاللہ کافی، اللہ اور برکت دے اس میں۔ تو احرام بالکل چینج کر سکتے ہیں، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اچھا ہم یہی سوچ رہے تھے بارش میں طواف ملے جی، اور ساتھ میں یہ خالد مدنی بھائی، خالد امیر بھائی نے بات کی، انہوں نے کہا سلمان بھی بارش میں طواف کیا نا، جیسے عمرے کا بندھا ہوا ہے ہم نے احرام، تو پھر یہ اگر صحیح یہ ایسے کرنے جائیں گے تو یہ بخار بھی جو ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اور اس وقت شاید فیل کم ہو، لیکن جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تب آپ کو لگے گا کہ یار اب تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی جو سیزن ہے اس میں آپ کو واقعی احتیاط کرنی چاہیے۔
ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کی. بعض لوگ جو ہے اس میں اپنا احرام بغیر بارش کے بھی گیلا کر لیتے ہیں زمزم سے, اور دوسری بعض اوقات وہ اتنا ڈال لیتے ہیں. تو یہ بھی احتیاط کریں کہ اگر صحیح کرنے جانا ہے تو احرام کو خشک رکھیں, اور سر پہ بھی زمزم اس وقت نہ ڈالیں. آپ بعد میں زمزم کی فضائل ہے نا, سر پہ 3 بار ڈالنے سے رسوائی سے بندہ بچا رہتا ہے, تو وہ اس وقت نہ ڈالیں. ابھی آپ کو بہت ٹھنڈی جگہ جانا ہے. ایسا ہی الحمدللہ یہ بھی آسانیاں کر دی ہیں مالک نے کہ ابھی صحیح بڑی آسان ہے. اور وہ ایک وقت تھا کہ لوگ کیسے کرتے ہوں گے, ہم سوچتے ہیں اتنا یہ چلنا بھی ہوتا ہے. تو کافی آسانیاں ہیں اللہ پاک کی طرف. ابھی تو اشفاق بھی آپ ویل چیئر کو دیکھیں, آپ یہ بھی بڑا موڈیفائی ہو گیا, الگ سے بنا دیا, الیکٹرک ویل چیئر آ گیا, الیکٹرک آ گیا. اور کوئی اتنا زیادہ اس کا زیادہ پیسے, اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جو ویسے وہاں کرواتے ہیں مینول وہ زیادہ پیسے لیتے ہوں گے اور اس میں کم ہوتے ہوں گے, تو بھی بات غلط نہیں ہے. یہ میں نے جو تجربہ کیا ہے یہ بھی ہے. بہرحال بات الیکٹرک والا تھوڑا سا مہنگا ہے, جی الیکٹرک والا مہنگا ہے, لیکن 57 ریال کا مجھے کم و بیش یاد وہ جو ہے نا, ایک چیز وہ جو ہاتھ والے ہیں نا, وہ پھر موقع دیکھ کے ترکیب بناتے ہیں نا, کہ وہ جیسا گاہک کبھی 250 میں بھی وہ کرتے ہیں, کبھی 50 میں بھی مان جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. اچھا چلیں, بہرحال ماشاءاللہ مکے مدینے کی باتیں ہوئیں. ہمارا یہ پروگرام اسپیشلی نعت خوانوں کے حوالے سے, نعت خوانی کے حوالے سے ڈیزائن ہے, اور اس میں ہم اسپیشلی کلام سناتے ہیں, اور آداب نعت خوانی پر بھی کبھی کبھی بات ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں مختلف عنوانات پر مدنی چینل کے ناظرین کی تربیت فرماتے ہی رہتے ہیں پورا سال ہی. اسپیشلی صبح کے اوقات میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمارا ون آف دا بیسٹ پروگرام سال ہر سال سے جاری ہے. تو کوئی